درخت جو ہے یہ سارے کے سارے نبی قریب آئے چلتے ہوئے اور نبی کو سلام کرنے کے لیے پھر چلے گئے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کے بہت سارے معجزات ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ 1400 صحابہ ہے اور ایک بکرے کا چھوٹا بچہ ہے، فرمایا اس کو ذبح کیا گیا، پکایا کھانا، تو 7 8 10 لوگوں کا کھانا 1400 صحابہ نے کھایا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ فرمایا کہ پانی کناروں پہ نہیں آ رہا، نیچے ہے کنویں کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی ڈال دو وہاں گاڑ دو، اللہ خیر کرے گا پانی اوپر آ جائے گا، تو نبی نے جو یعنی چھڑی تھی وہ اس کنویں میں لگائی گئی تو وہ پانی اوپر آ گیا، تو نبی کا معجزہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بہت سارے معجزات ہیں، قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے 23 سال میں کم و بیش قرآن کریم نازل فرمایا فاتو بصورت مثلہ، ایک صورت کی مثل لے کے آؤ، عاجز آگے فرمایا کہ ایک آیت ہی لے کے آؤ، تو اس قرآن کے مقابلے میں ایک آیت نہیں لے کے آ سکے، اللہ رب العزت نے عاجز کر دیا سب کو۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکے اور انسان مان ہی نہ سکے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دریا چل رہا ہے اور دریا کے اندر جو ہے نا پانی رک گیا اور راستے بن گئے، یہی تو معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا تھا، وہ 12 چشمے جاری ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہی ڈنڈا جو ہے نا بحر قلزم پہ لگایا، اللہ نے 12 راستے بنا دیے، سمندر رک گیا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے سمندر کو کوئی روک سکا؟ آج تک قیامت کی صبح تک کوئی نہیں روک سکے گا۔ لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جس وقت بحر قلزم پہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جب عصا مار رہے ہیں، اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر راستے بنا رہا ہے۔ کون ہے ذات ایسا کرنے والی؟ وہ اللہ کی ہے۔ انسان عاجز ہے، انسان کی عقل حیران پریشان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہونے سے کچھ نہیں ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور اللہ کی امر سے ہر سارا کا سارا نظم چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں معراج عطا کی گئی، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ ہم پورا زور لگانے کے بعد ایک رات میں ایک صبح بڑی مشکل سے کراس کرتے ہیں۔ ہماری گاڑی اتنی فاسٹ قسم کی نہیں ہے، اگر کہیں بھی صحیح زیادہ زور بھی لگائیں تو بس صبح کراس کر کے دوسرے صوبے میں بھی بہت دور ہوتا ہے پہنچنا، بڑا دقت کا سلسلہ ہے۔ ایسے ذہن میں بات آ گئی، ایک مرتبہ غالباً ہارون الرشید تھے، تو انہوں نے یہ ذکر کیا، یہ غالباً خلیفہ جعفر منصور، کہ قسم اٹھا لی انہیں کسی کام کے سلسلے میں، اگر تم صبح سے پہلے تم ہماری اس حکومت میں رہی، اس ملک میں رہی، تم پہ طلاق ہے۔ ملکہ سے کہا اس نے۔ اب صورتحال بڑی عجیب ہوئی، کیا کیا جائے؟ ہارون رشیدی تھے، گھر والی سے کوئی بات کہہ دی اس طرح کی، انہوں نے کہا اب وہ صورتحال یہ کہ اگر آج جدید دور ہوتا جہاز کا ٹکٹ لے کے دیتے، افغانستان جہاز کا ٹکٹ لیتے، ایران جہاز کا ٹکٹ لیتے، کسی اور ملک میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جدید دور ہے بھائی، سہولیات ہیں، اب پریشان لوگ کیسے ہو سکتا سب کچھ، اس آج کے دور میں تو ممکن تھا۔ مگر کسی نے کہہ دیا اگر تو شام تک اس ملک میں رہی تو تجھ پہ طلاق، تو اس کا حل یہی ہے اس کو ملک سے باہر کراس کرا دو، ٹکٹ لے کے دے دو فٹافٹ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب بڑی پریشانی کا معاملہ ہوا، شواف المسلک کے لوگ تھے سارے کے سارے، سب کو بٹھایا بھائی بتاؤ کہ جی طلاق تو ہو جائے گی اگر شام تک اس ملک میں رہی، کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ہو تو طلاق تو ہو جائے گی۔ پوچھا کہ اور بھی ہے کہ ہاں حنفی حضرات میں امام ابو یوسف ہیں، فرمایا کہ اچھا بتاؤ، بلاؤ ان کو، فٹافٹ بلایا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ طلاق نہیں ہوگی۔ نہیں کیوں نہیں ہوگی؟ کہ ان کو جو ہے نا مسجد میں بٹھا دو، جب شام ہونے لگے مسجد میں بٹھا دو اور پھر صبح کے ٹائم واپس لے جانا، طلاق نہیں ہوگی۔ کہتے کس لیے نہیں ہوگی؟ کہتے اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی نہیں ہیں، مسجدیں کس کی ہیں؟ تو بھائی تم گھر والی کو مسجد میں بٹھا دینا، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے، تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب سارے شواف المسلک کے لوگوں سے پوچھا کہ بھی ہاں بھی کیا کہتے ہو؟ کہ جو امام ابو یوسف کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ تو علمی نقطہ ذہن میں آ گیا۔ تو بھائی صورتحال یہ ہے کہ آج کل جدید دور ہے، اتنی جدید دور کے اندر بھی اتنی فاسٹ سروس نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا، اپنے وہاں اپنے قریب، تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سیدھے راستے سے نہیں آیا، چھت کے راستے سے آیا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور حرم میں جا کے شق صدر یعنی کہ سینہ کو چیرا ہے، اور پھر اس کے اندر سے دل نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور اندر ایک پوری سونے کی تش کے اندر اللہ رب العزت کی حکمتیں اور بڑی برکتیں جو ہے نا نبی کے سینے میں ڈالی اور بند کر دیا، اور پھر براق کھڑا ہوا تھا تیار، کہتے چلیے کہاں جانا ہے؟ کہ اللہ نے بلایا ہے، اور فرمایا کہ اس براق پہ سوار ہو جائیے۔ فرمایا کہ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں آپ کی پہلی نظر ہوگی وہاں اس کا پہلا قدم ہوگا، یعنی کیفیات براق کی یہ ہے۔
اب صورتحال یہ کہ اس طرح کی تو جدید ہمارے پاس سروسیں نہیں ہیں، ہمارے راکٹ بھی اتنے کام نہیں کر سکتے، راکٹ کی بھی جو ہے نا کوئی ایک آنکھ ہوتی ہے وہ بھی کیمرے کی، وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے، 1000 کلومیٹر تک تو سلسلہ سمجھ میں آتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ صورتحال یہ ہے کہ جس وقت نبی کریم اس پہ تشریف فرما ہوئے اور پھر وہ براق چلا ہے اور پہلے بیت المقدس ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا کہ مسجد اقصی میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو وہاں اکٹھا کیا ہوا تھا، اور فرمایا کہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی، اور فرمایا کہ جس وقت مسجد اقصی میں آئے ہیں اس دن عجیب ماجرا ہوا، لکھا ہے کہ عجیب ماجرا ہوا، جو مسجد اقصی کا جو خادم تھا روزانہ دروازے بند کر کے جا کرتا تھا، اب اللہ کرنا ایسا ہوا کہ ایک دروازہ کوشش کے باوجود بند نہیں ہو سکا، زور لگا کے تھک گیا، بڑا پریشان ہے کہ بند نہیں ہو رہا، ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب اس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ دروازہ بند کیوں نہیں ہو رہا، یہ تو اللہ کی عمر کے تابع ساری چیزیں ہیں، یہاں کوئی نہ کوئی آئے گا تبھی تو کھل رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہوگا یہاں پہ، اس کو یہ سمجھ نہیں تھی۔ فرمایا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لائے ہیں، براق کو ایک جگہ باندھا ہے، اور فرمایا پھر مسجد میں تشریف لایا، اسی راستے سے آیا جو راستے میں وہ دروازہ جو رات بند نہیں ہو سکا، یعنی کہ وہ زور لگایا اس نے کہ بند کر لیں، خادم نہیں بند ہو سکا، اسی دروازے سے نبی کریم مسجد میں تشریف لے گیا ہے، اور پھر وہاں پہ نفل ادا کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، کم و بیش 1,24,000 علیہ السلام۔ اچھا اس کے بعد پھر واپس تشریف لے گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم جب اگلا دن ہوا تو وہ محسوس کر رہا کوئی نہ کوئی یہاں سے گزر کے گیا ہے، اب یہ تو پتہ نہیں تھا کون گزر کے گیا ہے۔ خیر اگلے دن جب دروازہ بند کیا تو بڑی آرام کے ساتھ بند ہو گیا، وہ پریشان ہے کہ کل تو یہ زور لگا کہ بند نہیں ہو رہا تھا، آج بڑے آرام سے بند ہو گیا۔ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ جو کام اللہ تعالیٰ چلانا چاہتا ہے وہ انسان کے گہمے گمان میں بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس مسجد اقصی میں آنا تھا اور راستہ اسی تھا، وہی تھا، اور اللہ نے اس کام کو پوشیدہ رکھنا تھا، ظاہر بھی نہیں ہونے دینا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے آسمان بالا کی طرف چلے گئے اور براق ساتھ چلتا رہا، پہلے آسمان پہ پہنچے ہیں تو جو وہاں کا دروگہ ہے اس نے پوچھا کون، کہ جبرائیل، کہتے کہ اور کون ہے، کہ ہمارے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے، کہتے کیسے آئے ہیں، کیا ان کو بلایا گیا، کہ ہاں بلایا گیا ہے، ٹھیک ہے دروازہ کھول دیا، پہلے آسمان پہ چلے گئے تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے دائیں طرف جو ہے نا بہت ساری پرچھائیاں سی تھیں، بائیں طرف بھی پرچھائیاں تھیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے، کہ جی آدم علیہ السلام ہیں، جد امجد ہیں، کہ سلام کیا اور بڑے اچھے انداز سے تو انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور پھر دائیں طرف وہ دیکھ رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو پریشان ہو رہے ہیں۔ اب پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا دائیں طرف جتنے بھی ہیں یہاں روحیں ہیں انسانوں کی جو کہ نیک روحیں ہیں، تو آدم علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو برے لوگوں کی روحیں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ اولاد دونوں ہی ہیں اپنی، دونوں ہی اولادیں اچھی بھی، یعنی ادھر والے بھی اپنی اولادیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ سلسلہ ہے کہ اچھی بات ہے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ جانا ہوا، پر وہاں پہ جو ہے نا دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو نقطہ لکھا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت بھیجنا تھا، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ حملہ کیا، قتل کرنے کی سازش کی۔ فرمایا کہ اے نبی آپ کے ساتھ بھی یہودی یہی معاملہ کریں گے اور پورا زور لگائیں گے آپ کو قتل کرنے کا، جس طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا ہے آپ کو بھی ایسے ہی بچائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے آسمان پہ جانا ہوا، وہاں پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا جو نظم تھا وہ یہ تھا کہ اے نبی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا،